معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدا ہے رب جلیل کی ببرکت نام سے جو دلوں کی بیدوں کو خوب جاننے والا ہے۔ دیکھتے آنکھوں سنتے کانوں الحکیم زون کی جانب سے حکیم مولانا رحم نیاز عطار اس وقت آپ سے مخاطب ہوں۔ معزز ناظرین، آج ہماری اور آپ کی نسخہ جریان اور اختلام کے لیے انتہائی بہترین، آزمودہ اور لاجواب نسخہ ہے۔ جریان یعنی کہ جریان منی، ایک ہوتا ہے جریان مزی اور ایک ہوتا ہے جریان منی۔ جریان منی یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ پیشاب کے ساتھ، چھوٹے پیشاب کے ساتھ یا بڑے پیشاب کے ساتھ مرد سے منی کا قطرہ خارج ہوتا ہے۔ چھوٹے پیشاب سے پہلے یا چھوٹے پیشاب کے ساتھ یکجا، یا چھوٹے پیشاب کے بعد یا بڑے پیشاب کرتے وقت مرد سے منی کا قطرہ نکل جاتا ہے، اسے کہتے ہیں جریان منی۔ اور ایک ہوتا ہے اختلام، جو کہ سوتے وقت مرد کو اختلام ہو جاتا ہے، منی نکل جاتی ہے، یا اختیاری یا غیر اختیاری۔ یہ اختیاری یا غیر اختیاری کا مطلب یہ کہ یا اس کو پتہ چل جاتا ہے نیند میں بھی کہ میرا انزال ہو گیا، یعنی کہ منی نکل گئی، یا اسے پتہ ہی نہیں چلتی کہ صبح جب وہ اٹھتا ہے تو اس کی شلوار میں یا پینٹ میں یا اس کا کپڑا پلید ہو جاتی ہے، اس کا کپڑا ناپاک ہوئی ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں اختلام۔ تو آج ہمارے اور آپ کی نسخہ ہے اختلام کے اور جریان کے بارے میں۔ چلتے ہیں نسخے کی طرف۔ معزز ناظرین، یہ نسخہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ اس وجہ سے شیئر کرتا ہوں کہ بہت سے دوستوں نے، بہت سے بھائیوں نے واٹس ایپ پر اور کال پر رابطہ کیا تھا کہ حکیم صاحب، سردیوں کا موسم ہے اور سردیوں کے موسم میں جب رات کو، خاص کر ینگ لڑکوں کو جب رات کو اختلام ہو جائے تو صبح سویرے نہانے میں اس کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے سردیوں کی وجہ سے۔ اور کثرت اختلام کے مریض کو اور بھی بہت سے تکلیف ہو جاتے ہیں اگر وہ اختلام کا ازالہ نہ کریں۔ جریان والے کو بھی اور بھی بہت سے تکلیف ہو جاتے ہیں اگر وہ جریان منی کا ازالہ نہ کریں۔ پٹوں میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے، اعصاب میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے، اور دماغ میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے، دل میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے، جگر میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے۔ اگر کثرت اختلام کا یا کثرت جریان منی کا ازالہ نہ کیا جائے تو انسان کی زندگی مفلوج سی ہو جاتی ہے، کیونکہ جو جوہر ہے انسان کا وہ خارج ہو جاتا ہے۔ اختیاری یا غیر اختیاری جب یہ جوہر ضائع ہو جاتا ہے، نکل جاتا ہے، تو انسان کے جسم میں مختلف قسم کے امراض اور مختلف قسم کی کمزوریاں واقع شروع ہو جاتے ہیں۔ تو معزز ناظرین، آج کا نسخہ میں نے سال ہر سال اپنے مریضوں پر آزمائی ہے، 100% رزلٹ آنے کے بعد آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور انشاءاللہ میں اسکرین پر لکھا ہوا نسخہ بھی آپ کو دکھاؤں گا، ویڈیو کو سکپ نہ کیجیے۔ نسخے کی بینیفٹس کی طرف یا نسخے کی فوائد کی طرف اگر میں ڈیٹیل کے ساتھ جاؤں تو ویڈیو بہت زیادہ لینتھی ہو جائے گی، اس لیے ویڈیو کو لینتھی ہونے سے بچانے کی ارادے سے آپ کا وقت ضائع کیے بغیر میں نسخہ بتانا مناسب سمجھتا ہوں۔ بدارا، ازگن نگوری، ستاور، سنگاڑا، تلمکانہ، یہ 5 چیزیں ایک دفعہ پھر سن لیں۔ بدارا، ازگن نگوری، ستاور، سنگاڑا، تلمکانہ، یہ 5 چیزیں 2 تولہ پنسار والے سے خرید لیں اور باریک پیس لیں۔ باریک پیسنے کے بعد 1 چمچ
टी स्पून, 1 टीस्पून सुबह और 1 टीस्पून असर के वक़्त नहार में गाय की दूध के साथ या बकरी की दूध के साथ, अगर दूध ना हो, मुयसर ना हो तो पानी के साथ, ताज़ा पानी के साथ भी काम करता है, इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 15-20 दिन के इस्तेमाल के साथ आपको वाज़ेह फ़र्क मालूम हो जाएगा। ये मनी को गाढ़ा करता है, पतली मनी में इंतहाई मुफीद है, सूरत इंजाल में मुफीद है, जरासीम को बढ़ाता है, औलाद वाले जरासीम को बढ़ाता है, इंतहाई मुफीद और लाजवाब नुस्खा है। इस्तेमाल कर लें, फ़ायदा उठाएँ और मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नुस्खे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।